السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے۔ دوستوں، آپ کو میرے چینل پر ایک بار پھر ویلکم ہے اور میری ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت بہت تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ۔ آج پھر ایک بہت پیاری دو بھائیوں کی سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس میں سے ایک بھائی مشرک تھا اور ایک اللہ پہ توکل کرنے والا تھا۔ دوستوں، ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور والد کی وراثت میں سے ان دونوں بھائیوں کو آدھی آدھی جائیداد مل جاتی ہے۔ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک بھائی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک بڑا سا باغ خریدتا ہے اور اس میں طرح طرح کے پھل لگاتا ہے، کھیت ہوتے ہیں، باغ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جائیداد کو خوب دنیا بنانے کے لیے صرف کرتا ہے۔ اور جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے، یا اللہ، یہ سب تیرا ہی عطا کیا ہے، یا اللہ، میں تیری راہ میں اپنی جائیداد کا ایک حصہ قربان کرتا ہوں۔ یا اللہ، تو مجھے جنت میں خوب پیارا سا محل عطا کرنا۔ اور بہت مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں اس کے لیے بہت پیارا سا محل تعمیر کریں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اسی طرح جب شادی کی بات آتی ہے تو وہ اپنا دوسرا حصہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، یا اللہ پاک، مجھے جنت میں ایک بہترین حور عطا فرما، جو میری بہترین شریک حیات ہو، جو کبھی مجھ سے جدا نہ ہو، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا دوسرا حصہ بھی رائے حق میں قربان کر دیتا ہے اور پھر اپنی عبادت گزاری میں لگ جاتا ہے۔ اس کے برعکس اس کا بڑا بھائی ایک شہر کی بہت بڑی رئیس زادی سے دھوم دھام سے شادی کرتا ہے۔ پورا شہر جو ہے اس کی شادی میں شریک ہوتا ہے اور خوب واہ واہ سمیٹتا ہے وہ سب لوگوں سے۔ کچھ عرصہ بعد چھوٹے بھائی کے تھوڑے حالات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا ہے کہ نہ اپنے بڑے بھائی کے پاس جاؤں اور اس سے مدد لوں، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس پہنچتا ہے، اس کی شان و شوکت دیکھتا ہے۔ وہ بڑے بھائی سے اپنے حالات بیان کرتا ہے۔ اس کا بھائی اس سے پوچھتا ہے، تمہاری جائیداد کا کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا، تم بہت بے وقوف ہو، تم نے اپنا سارا پیسہ ضائع کر دیا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے، نہیں بھائی، میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا ہے اور اللہ کے نام پہ دینے سے کبھی کوئی غریب نہیں ہوتا۔ بڑے بھائی نے کہا، تم بہت بے وقوف ہو، یہ دیکھو میرا باغ، جس کے اندر طرح طرح کے پھول ہیں اور ہر طرح کے پھل میرے باغ میں لگتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ کبھی اس کو زوال آئے گا اور کبھی یہ خراب ہوگا؟ اور بالفرض اگر مرنے کے بعد بھی حساب کتاب ہوگا یا جنت اور دوزخ ہوگی، تو مجھے یقین ہے کہ جس رب نے مجھے دنیا میں اتنا عطا کیا ہے وہ مجھے وہاں پر بھی اتنا ہی دے گا۔ تم بہت بے وقوف ہو، تم جیسا بے وقوف کوئی نہیں۔ اور یہ باغات دیکھو، اس میں نے کھجوروں کے درخت لگائے ہوئے ہیں، یہ کھجوروں کے درخت میرے باغ کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے، بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جس رب نے آپ کو یہ سب عطا کیا، آپ اسی رب کی ناشکری کرتے ہو۔ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ سب اللہ کی ہی عطا ہے۔ اور جس اللہ نے یہ نعمتیں آپ کو نوازی ہیں، وہ اللہ اسے لمحہ بھر میں چھین بھی سکتا ہے۔ بڑا بھائی اسے ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ تباہ و برباد ہو سکتی ہے، بلکہ اس میں اور اضافہ ہوگا۔ چھوٹا بھائی خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اللہ سے اپنی بہتری کی دعائیں مانگتا رہتا ہے اور مغفرت طلب کرتا رہتا ہے۔ اور بڑے بھائی کا تکبر اس کو آخر کار لے ڈوبتا ہے۔ ایک صبح جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا پورا باغ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ اتنی تیز آندھی چلتی ہے کہ اپنے ساتھ ہر چیز اڑا کے لے جاتی ہے۔ اس کا باغ بالکل ویران ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ بالآخر وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے اپنے چھوٹے بھائی کی نصیحت یاد آنے لگتی ہے کہ جو اللہ عطا کرتا ہے وہ لمحوں میں چھین بھی لیتا ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے کہ ہاں، میں نے غلط کیا۔ اس کے برعکس چھوٹا بھائی بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا اور آخرت کے لیے اپنے رب کی رضا خرید لی ہوتی ہے۔ تو دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ اگر اللہ ہمیں کوئی نعمت عطا کرے تو ہمیں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں دینے سے ذرا نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور جو متکبر ہوتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں، جو اپنے جائیداد یا اپنے مال یا اپنے اسباب کو ہی اپنا الہ بنا لیتے ہیں، تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اس میں کچھ بھی اچھا لگا ہو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔